آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو مختلف محفلوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، یعنی کہ لوگ علماء کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ادھورے علم کے ساتھ، ان کو واقعہ جو ہوتا ہے پورا نہیں معلوم ہوتا، وہ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور جو ادھورا علم ہوتا ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جو دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو پراپر کسی عالم سے نہیں سیکھتے اور کسی کے پاس پراپر کلاس نہیں لیتے، تو ان کو اس چیز کے اوپر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کا خود کو معلوم نہیں ہے، تو وہ کسی دوسرے کو کس طرح سے سمجھا سکے گا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ان کے محلے کے امام مسجد ہیں یا کوئی بھی ان کے محلے کے عالم دین ہے، تو ان سے بات کریں، ان سے علم سیکھنے کی کوشش کریں، ان سے عقائد کے بارے میں پوچھیں، بیسک جو اسلام کی چیزیں ہیں، جتنا علم ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے وہ چیزیں سیکھیں، اور اپنی جو نماز ہے وہ درست کریں۔ حلال اور حرام کے جو بیسک مسائل ہوتے ہیں، طلاق کے اور باقی یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سیکھنی چاہیے پراپر ان کے پاس جا کر۔ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں علماء پر، دین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو اچھے سے جانتے نہیں ہیں، اور اس لیے ان کے دل میں ایک تو علماء کی عزت نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پراپر کسی مستند عالم سے جو ان کے محلے میں ہے تو وہ ان سے کلاس لے، سیشن لے، ان سے بات چیت کریں، ان کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا اور کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور کن کن استادوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھیں، ان کو پھر معلوم ہوگا علماء کی جو قدر ہے، عزت ہے، وہ کیا ہے۔ آج کل کے لوگ جو ہے ان کو دو تین جو باتیں یوٹیوب سے، ٹی وی چینل سے سن لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور خود کو بڑا مفتی اور عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو پہلے سیکھیں اور اپنے جو عقائد ہیں وہ درست کروائیں۔ تو کامل مومن وہی ہوتا ہے جو اسلام کے بارے میں جانتا بھی ہے، اسے پتا ہو نماز جنازہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یا کہیں پڑھانا پڑ جائے تو وہ کس طرح سے پڑھائے گا، نکاح کس طرح سے پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ حلال اور حرام کے جو مسائل ہیں، طلاق کے جو مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو پراپر سیکھنی چاہیے۔ آج کل لوگ بحث کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ دعائے قنوت سنا دیں، آپ 5واں کلمہ سنا دیں، 3 کلمہ سنا دیں، تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ بڑے بڑے علماء کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں غلط بات کی تھی، انہوں نے یہ بات درست نہیں کی تھی، وہ تو عالم ہی نہیں ہے، اس طرح کی بہت لوگ بحث کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو خود سیکھیں گے نہیں، اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ علم ہے کیا چیز۔ جب آپ قرآن مجید سیکھیں گے، حدیث وغیرہ جو ہے وہ سیکھیں گے، بیسک مسائل سیکھیں گے، جب آپ کسی کے ساتھ ملاقات کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس چیز کی کیا ویلیو اور قدر ہے۔ اور ایسے لوگوں کو میں یہ بات ریلائز کرا دوں کہ جو عالم ہوتا ہے تو وہ خود کو کبھی بھی عالم نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ میں سیکھنے والا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں۔ اور اکثر لوگ یہی محفلوں میں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ وہ تو عالم ہی نہیں ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کو وہی علماء سے 2-4 باتیں سنی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہمیں تو سب پتہ ہے۔ تو کوئی بھی انسان چاہے جتنا مرضی عالم ہو، اس کو سب کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں تو وہ واقعی ایک عالم ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہ تو کم از کم نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ تو ایسے جو الفاظ استعمال کرتے تو وہ جاہل ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی ایک عالم کسی اور عالم کے بارے میں کہے کہ یہ بہت اچھے عالم ہے تو یہ تو بات بنتی ہے، لیکن ایک جاہل کہے کہ میں کسی کو عالم نہیں سمجھتا اور اس طرح کی باتیں کرے تو پھر اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو خدارا جو ہماری عوام ہے ان کو چاہیے کہ وہ پراپر پہلے اس چیز کو سیکھیں، ان کو بیسک اسلام کے عقائد، نظریات، ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے،
اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، ایسینشل ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور آج کا جو زمانہ ہے نہایت حیرت انگیز ہے، اس کے اندر لوگ علماء کو تو جاہل سمجھتے ہیں، لیکن جو جاہل ہوتے ہیں ان کو علماء سمجھتے ہیں، ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جس کو شاید بیسک نماز نہیں آتی، کلمے وغیرہ نہیں آتے، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں اور اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے، لیکن اس کو نماز بھی نہیں آتی اور پاکی اور ناپاکی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو وہ بھی معلوم نہیں ہوتے۔ وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وضو کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ معلوم نہیں ہوتے، نماز کے جو فرائض ہوتے ہیں پراپر وہ معلوم نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو لوگ رہنما سمجھتے ہیں۔ تو خدا را یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہوگا اس کے اندر یہ چیزیں تبھی آئیں گی، بہتری تبھی آئے گی جب لوگ علماء کی قدر کریں گے اور ان کو پتا ہو کہ کون سے عالم جو ہیں وہ اچھے ہیں، ان کا جو علم ہے واقعی انہوں نے اسے حاصل کیا ہے مستند عالم سے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پراپر کسی استاد سے بھی نہیں پڑھا اور وہ خود ہی ایسے دعوے کرتے رہتے ہیں ہمیں تو فلانا علم ہے، ہمارا تو کوئی استاد نہیں ہے، ہم نے تو کتابیں پڑھ پڑھ کے سیکھا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان سے بچیں، کیونکہ جو آپ کا بچہ کچھ ایمان ہے وہ بھی وہ خراب کر دیں گے۔ لہٰذا آپ خود بھی کتابیں پڑھیں باقاعدہ علماء کی رہنمائی سے کہ ہمیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے اور کس طرح ہم دین سیکھ کے اپنے عقائد کو درست کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔